अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी तकरीबन तमाम वीडियोस के कमेंट सेक्शन के अंदर एक सवाल ज़रूर नज़र आता था कि आप हर वक्त वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, कभी अपने बारे में तो नहीं बताया कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है या इसका सबूत पेश करें। और ये बात जायज़ भी है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि जो बंदा वैक्सीन के बारे में बात करता है क्या वो ख़ुद वैक्सीन लगवाता भी है, और अगर लगवाई है तो कौन सी वैक्सीन लगवाई है। तो वैक्सीनेशन मैंने कुछ अर्सा पहले ही कर ली थी, लेकिन चूंकि आपके साथ शेयर नहीं कर पाया था तो सोचा कि आज की वीडियो में आपके साथ इसका तज़किरा किया जाए। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये एक इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है जो कि वीरोसेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वीरोसेल टेक्नोलॉजी क्या होती है और ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स कैसे बनती हैं, इस पर मेरा एक वीलॉग पहले से मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहां जाके देख भी सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है, वीरोसेल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो वैक्सीन इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं उनमें साइनोवैक, साइनोफॉर्म और कोवैक्सीन शामिल है। तो जस्ट ये ब्रांड के डिफरेंसेस हैं, साइनोफॉर्म, साइनोवैक, कोवैक्सीन, ये सब के सब एक ही टेक्नोलॉजी पर बेस करते हैं। और ये वैक्सीन चाइना में पहली बार जून 2020 को अप्रूव हुई थी, इमरजेंसी अप्रूवल इसकी दे दी गई थी। और इस वैक्सीन के ट्रायल्स तुर्की और इंडोनेशिया में हुए थे। तुर्की में इसकी एफिकेसी 83.5% थी, जबकि इंडोनेशिया में ये 94%, 94% इफेक्टिव रही थी, और ये बहुत बड़ी एफिकेसी मानी जाती है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर इस वैक्सीन को चाइना के अलावा किसी और मुल्क ने बनाया होता तो शायद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती, मगर जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं करता, और इसी वजह से उनकी जो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं उनको ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती। और आपको पता है कि ऐसी बातों में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर किसी भी ब्रांड को कामयाब या नाकाम बना सकती हैं। तो जैसे बाकी लोगों को अंदेशा है कि उनके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना बने जब वो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे मुझे भी ये अंदेशा है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बाहर जाता हूँ तो मुझसे भी मुतालबा किया जाएगा कि मुझे किसी मारूफ ब्रांड का इंजेक्शन या वैक्सीन लगवानी होगी। और आप जानते हैं वो कौन से मशहूर और मारूफ ब्रांड है। याद रहे कि WHO ने इस वैक्सीन को तस्लीम कर लिया था, इसकी अप्रूवल उन्होंने दे दी थी। चंद एक एहतियातें मैं आपको बता देता हूं जो WHO भी रेकमेंड करता है कि ये वैक्सीन आपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं देनी। और इसकी मेन वजह इस वैक्सीन पे क्लिनिकल ट्रायल्स का ना होना है, क्योंकि बच्चों में इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा मौजूद नहीं है। क्या प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान इस वैक्सीन को लगाया जा सकता है? इस टेक्नोलॉजी पर बनाई गई माजी की वैक्सीन्स जिसमें टेटनस और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन शामिल है, उन पर डेटा मौजूद है। वो भी इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन्स थी और उनको प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल किया गया था और वो सेफ साबित हुई थी। तो इसी वजह से WHO रेकमेंड करता है कि कोरोना वायरस की जो ये वैक्सीन है इसको हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता WHO के मुताबिक दूध पिलाने वाली माएँ ये वैक्सीन ना लगवाएं। इसके अलावा वो मरीज़ जिनको इस वक्त कोविड है उनको भी ये वैक्सीन फिल वक्त नहीं लगवानी, क्योंकि उनका कोरोना जब तक नेगेटिव नहीं आ जाता उनको ये वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है। यानी एक्टिव इन्फेक्शन के दौरान आपने ये वैक्सीन नहीं लगवानी। इन बातों के अलावा एक और ध्यान भी आपने रखना होगा। फॉर एग्जांपल आपको इस वक्त फीवर है, किसी भी वजह से है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया आपको, और आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है जो कि 37 डिग्रीज होता है, उससे अगर आपका टेम्परेचर 1.5 दर्जा ऊपर है यानी 38.5 है, तो आपको ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। आप जब वैक्सीन लगवाने जाएं तो आपको फीवर नहीं होना चाहिए। ये एक सिंपल क्राइटेरिया है, इसको याद रखें तो आपको आसानी होगी, क्योंकि इंसानी जिस्म का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्रीज होता है। तो इससे 1.5 दर्जा ऊपर तक अगर बॉडी टेम्परेचर हो तो ये रिकमेंड किया जाता है कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इसके अलावा इस वैक्सीन की 2 डोजेज लगती हैं। आधा सीसी आपको बाजू में लगाया जाता है और 2 डोजेस के दरमियान जो फासला है वो 28 दिन का होना चाहिए। और दूसरी डोज लगवाते हुए अगर 1 हफ्ते की ताखीर हो जाए
تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ تاخیر مناسب نہیں ہے۔ اچھا، چونکہ اس ویڈیو میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، یہ اس حوالے سے اہم تھی کیونکہ میں نے اپنی بات آپ سے شیئر کی، تو آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ ویکسین لگوانے کے بعد مجھے کون سے سائیڈ ایفیکٹ آئے۔ مجھے اپنے بازو میں ہلکا بھاری پن محسوس ہوا، جو کہ نارملی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ویکسین لگانے کے 2 گھنٹے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ مجھے سو جانا چاہیے، تو میں 2-3 گھنٹے مسلسل ویکسین لگانے کے بعد سوتا رہا، اور جب میں اٹھا تو میں بالکل فریش تھا۔ تو ویسے عام طور پر جو لوگوں کو سائیڈ ایفیکٹ آ رہے ہیں اس ویکسین سے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں انجیکشن کی جگہ پر معمولی درد، منہ اور زبان کا خشک ہونا، اور جسم میں ہلکی سی سستی محسوس ہونا، کسی کو سر میں ہلکا سا درد بھی رہ سکتا ہے، یا آپ کی ناک کچھ دن تک بند رہ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو معمولی فلو لائک سمٹمز بھی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو چند دن تک پٹھوں میں بھی درد رہ سکتا ہے، اور یہ بہت ہی کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کسی بھی ویکسین کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ یہ ویکسین لگانے کے بعد تسلی بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں تھوڑی سی اپریہنشن یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ویکسین میرے کسی کام نہ آئے۔ فار ایگزامپل انسان حج یا عمرہ کرنے جاتا ہے یا کسی اور ملک باہر جاتا ہے، تو ہمیں خدا نخواستہ دوبارہ ویکسینیشن کروانی پڑ سکتی ہے۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی پوسٹ ڈاکٹریٹ یورپ کے ملک ہنگری سے کی تھی، اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہنگری کے اندر موسٹلی چائنا کی ویکسینز لگ رہی ہیں، جن میں سائنوفارم، سائنوویک اور اس کے علاوہ کینسائنو شامل ہیں۔ اور اب تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ سائنوفارم کو وہ انڈیجنسلی اپنے ملک کے اندر ہی بنانا شروع کر دیں، تاکہ لوگوں تک ویکسین آسانی سے پہنچائی جا سکے، اور اس کی ترسیل میں جو پرابلمز پیش آتی ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یہ پچھلے 5 دن کی اپڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب یہ ویکسین ہم اپنے ملک کے اندر بنائیں گے۔ لیکن پھر وہی بات کہ ہنگری کے اس ڈیسیجن کو یورپین یونین میں پسند نہیں کیا جا رہا، اور ان پر کافی دباؤ ہے کہ وہ بھی وہ ویکسینز لگوائیں اپنے لوگوں کو جو کہ یورپین یونین کے باقی ممالک نے لگائی ہیں، لیکن ابھی تک ہنگری نے ان کا یہ پریشر برداشت کیا ہوا۔ تو ویکسین کی چوائس کے حوالے سے دنیا میں بہت سارے ممالک ایک پیج پر نہیں ہیں، which is very sad۔ ایک اور اہم بات جو رہ گئی تھی، بہت ہی کم ایسے چانسز ہو سکتے ہیں کہ کسی کو اس سے الرجک ریئیکشن ہو جائے، جس کو اینافیلیکسس کہتے ہیں، اور اسی لیے ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ کو ویکسینیشن سینٹر کے آس پاس ہی رہنا چاہیے، تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے وہاں آس پاس رہنا یہ کافی ہوگا، تاکہ اگر فار ایگزامپل کسی کو کوئی ریئیکشن ہوتا ہے تو اس کی مینجمنٹ کی جا سکے۔ اور اپنی پچھلی ویڈیوز میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ اگر ریئیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو بہت آسانی سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ آپ سب کیوٹینیس جو ایڈرینلن پین ہوتا ہے، ایپی پین اس کو کہتے ہیں، اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی مینجمنٹ کورٹیکوسٹیرائڈ سے بھی ہو سکتی ہے، ڈیکاڈران وغیرہ کا انجیکشن اگر آپ کو لگا دیا جائے تب بھی یہ پرابلم سالو ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ان کو ڈسٹ الرجی ہے، ان کو کارپیٹ الرجی ہے، ان کو پولن الرجی ہے، یا اس کے علاوہ لوگوں کو جو اور کامن الرجیز ہوتی ہیں، سیزنل الرجیز، کہ کیا ان کو ویکسین لگوانی چاہیے۔ تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ الرجیز ہیں اور وہ ویکسین لگوا رہے ہیں، اور ان کو کسی اینٹی الرجک کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ آپ پریکاشنری طور پہ کوئی اینٹی الرجک ویکسین سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے لے سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اکثر۔ جن لوگوں کو پاسٹ کی ڈرگ الرجیز ہیں، کسی دوائی سے ان کو الرجی ہو جاتی تھی، وہ بھی بڑی آسانی سے ویکسینز لگوا رہے ہیں اور ان کو کوئی پرابلم پیش نہیں آ رہا۔ تو آپ اس معاملے میں گھبرائیے نہیں، آپ اپنی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی کو ریئیکشن ہو جاتا، اینافیلیکسس ہو جاتی ہے، تو اس کی مینجمنٹ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہوتی۔ آپ کو جو انجیکشن لگایا جائے گا اس سے آپ کی جو سمٹمز ہیں، آپ کی جو ایسی علامات ہیں، وہ چند سیکنڈز کے اندر، چند منٹوں کے اندر ریورس ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ کرونا وائرس کے جو مختلف قسم کے ویریئنٹس ہیں، کیا ان کے خلاف یہ افیکٹو ہوگی، تو جی ہاں، یہ کافی افیکٹو ہوگی۔ ایک ویڈیو میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اس وقت جو کرونا وائرس کی اسپائک پروٹین میں میوٹیشنز ہوئی ہیں، دے آر لیس دین 1%، 0.1%، 0.2%، جو کہ بہت ہی نیگلیجبل چینجز ہیں۔ تو ایسی کوئی سگنیفیکنٹ چینج کرونا وائرس کے اسپائک پروٹین میں نہیں دیکھی گئی جس سے یہ پریشانی ہو کہ یہ ویکسینز کام نہیں کریں گی۔ ہاں، جہاں تک اس ویکسین کی برازیل کے اندر ایفیکیسی کا تعلق ہے، وہاں پر بہت سارے فیکٹرز انوالو تھے، اور اس کو اس ویکسین کی ناکامی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہاں پر آلموسٹ 52% اس کی ایفیکیسی تھی،
لیکن وہاں پہ اس وقت پینڈیمک پورے عروج پہ تھا، پورے جوبن پہ تھا، اور ڈیتھس وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی تھیں. اور آج جو آپ کو وہاں پہ ایک کنٹرول نظر آتا ہے اس میں سائنوویک کا کردار بھی شامل ہے. باقی آپ تسلی رکھیں، میں کوئی ایجنڈا بیس پروگرامز نہیں کرتا. ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ لگے کہ میں یہ ویکسین بار بار پروموٹ کرتا ہوں. آپ لگوا سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں اور آپ وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں. میری جو اگلی ویڈیو ہے وہ انتہائی اہم ہے کیونکہ میں نے ایک بہت ہی برننگ ٹاپک کو ٹچ کیا ہے. وہ لوگ جو کہ ویکسینز کے انتہائی خلاف ہیں وہ لوک مونٹیگنر کا ایک اور دعویٰ بھی ہر وقت پیش کرتے ہیں، اور وہ چیز میں اس وقت ریویل نہیں کرنا چاہتا. آپ کا جو سسپینس ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں. اسی فرینچ سائنٹسٹ کا ایک اور دعویٰ، اس کو ہم اسٹڈی کریں گے کہ اس نے جو یہ دعویٰ کیا ہے اس میں کس حد تک حقیقت ہے، اور اس کو سائنٹیفکلی ہم دیکھیں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ و ناصر.